اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک وتعالی ان یہدیہ فإن اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ واطلب العلم باستعمالہ واستفہم اللہ یفہمک۔ سب سے پہلے آج اول ماہ مبارک رجب کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور ہدیہ مبارکباد بمناسبت ولادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بہرحال پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ان مبارک ایام کو درک کر سکیں۔ سن 57 میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور پروردگار نے آپ کا نام باقر رکھا۔ یہ لقب جو حضرت کا ہے خود آج کی ہماری گفتگو سے بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کا متعلق یہاں پہ محذوف ہے اور بعض دعاؤں میں بعض زیارتوں میں بھی آیا ہے۔ باقر العلم، عربی میں یہ جو مادہ ہے بقر بے قاف رے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیر و رو کرنا۔ اسی لیے امام کو جو لقب دیا گیا ہے باقر العلم، یعنی امام نے علوم کو آگے زیر و رو کیا اور جو چھپے ہوئے علوم تھے ان کو ظاہر کیا۔ اسی لیے جو ہے وہ عربی میں گائے کو بھی بقرہ جو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے جو کھیتی کی جاتی ہے، اور کھیت میں وہ گائے کیا کرتی ہے، زمین کو زیر و رو کر دیتی ہے، تو یہ اصل مادہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ حدیث عنوان بصری میں ہماری گفتگو علم تک پہنچی ہے کہ حضرت نے یہاں سے شروع کیا یا ابا عبداللہ، کیونکہ عنوان کی جناب عنوان جو عنوان بصری ہیں ان کی کنیت تھی ابا عبداللہ، تو حضرت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لیس العلم بالتعلم، کہ یہ نہ سمجھنا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، انما ہوا نور یقع فی قلب من یرید اللہ، بلکہ ایک نور ہے کہ پروردگار جس قلب میں ارادہ کرتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ جتنی فرصت ہے 2-3 باتیں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ جو کہا گیا ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، مراد کیا ہے اللہ کے ارادے سے؟ اللہ کا ارادہ انشاءاللہ اس حدیث میں آگے بھی اس کے بارے میں گفتگو آئے گی، لیکن آج عبارت کو روشن کرنے کے لیے اور حدیث کے الفاظ تک پہنچنے کے لیے دیکھیے، ارادہ پروردگار کے پیچھے اس کا علم اور اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں پروردگار جیسا ارادہ چاہے گا ویسا ارادہ کر لے گا۔ نہیں، اگر پروردگار ارادہ فرمائے گا کہ کسی انسان کے دل کو نور علم سے منور کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب اس لائق ہوگا، یا پروردگار پہلے اسے اس لائق بنائے گا۔
کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب کیونکہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو قطعاً پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ انسان کہ جس کا قلب یہ صلاحیت رکھتا ہے اس کو آ کے اس علم سے منور کرے. اب ایک قدم اور پیچھے چلے. خوب یہ کون سا قلب ہے کہ جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ اور پھر اگر یہ علم اگر یہی ہے تو پھر ہم لوگ حوضے میں اور دوسری جگہ پہ کر کیا رہے ہیں؟ تو پھر آئیں ساری باتیں اور ساری چیزیں چھوڑ کے ریاضت نفس اور یہی سب کرنے لگیں. انشاءاللہ جب علم قلب اس لائق ہو جائے گا تو پروردگار کیا کرے گا؟ اس کے اندر نور ڈال دے گا. بہت اچھی بات ہے. یہ 20 سال تک اجتہاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5 سال 6 سال لگیں گے، اپنے آپ کو سدھار لیا جائے گا، اور جب ظرف تیار ہو جائے گا تو مظروف خود بخود پروردگار اس کے اندر انڈیل دے گا. اور اتفاقاً یہ غلطی بعض طلاب کو ہو بھی جاتی ہے، بعض طلاب کو یہ غلطی ہو بھی جاتی ہے. ہمارے استاد ہیں آغا حائری، وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں. یعنی یہ تقریباً شاید واقعہ ہوگا ان کا آج سے 30 سال پہلے کا. پہلے ہم لوگ جس مدرسے میں رہتے تھے تو ایک کمرے میں ہم 5 لوگ تھے، لیکن کمرے میں رہنے کی 4 کی جگہ تھی. تو باری باری ایک شخص جو ہے وہ جا کے مسجد میں سوتا تھا. ہر رات ایک طالب علم جا کے مسجد میں سوتا تھا. تو یہ ہم 5 طالب علموں میں سے ایک صاحب تھے بڑے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار. کوئی کام چھوٹے نہ چھوٹے ان کا، زیارت عاشورہ ان کی نہیں چھوٹتی تھی، 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ نہیں چھوٹتی تھی، وہ ضروری ہوتی تھی. لیکن درسی حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو ہم جب بھی ان سے کہتے تھے کہ بھائی درس پڑھ لیجئے، کہتے تھے نا اصل یہ ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے گا تو درس بھی خود بخود آ جائے گا. کہہ لیں گے آج، البتہ یہ واقعہ تقریباً 18-17 سال پہلے کا ہے، کہیں گے آج 8-10 سال گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. تو اگر صرف یہی ہوتا تو پھر ہمارے علماء جو اتنی علم حاصل کرنے کے لیے ریاضت، علم حاصل کرنے کے لیے مشقت فرماتے تھے، اس کو تو بالکل ہی بیکار اور لغو کر دینا چاہیے. دیکھیے ماجرا کیا ہے، اس ماجرا کو سمجھنا پڑے گا. ایک رابطہ دقیق ہے اور فلسفی رابطہ ہے. کسی شے کے اثر کرنے میں اور اس سے پہلے کہ وہ اثر کرے اس کی لیاقت میں اور صلاحیت میں. محال ہے کہ کوئی مؤثر آ کے اثر انداز ہو لیکن جس پر اثر کر رہا ہے اس میں اس بات کی صلاحیت نہ ہو. عقلاً محال ہے. آپ فرض کیجئے آپ چاہیں کہ لکڑی ایک دم سے تبدیل ہو جائے سونے میں، اور فرض یہ ہے کہ لکڑی میں اس کام کی صلاحیت نہیں ہے. سامنے والا کتنا بھی بڑا کیمیا گر ہو، وہ لکڑی کو سونا. یہ مشہور مثال جب ہم لوگ پروردگار کے بارے میں دیتے ہیں کہ خدا ایسا پتھر بنائے کہ جسے خود بھی نہ اٹھا پائے، تو وہاں جواب کیا دیا جاتا ہے کہ بھئی ادھر فاعل کی فاعلیت میں مشکل نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں مشکل ہے. یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پروردگار اس کام کو کر نہیں سکتا. تو پہلے آپ ہونے والی چیز کہیے تو بات آگے بڑھائی جائے. نہیں، پہلے قابل کی قابلیت میں بات ہوتی ہے. تو ایک ہے قابل کی قابلیت اور ایک ہے فاعل کی فاعلیت. ان دونوں کو نظر میں رکھنا ہے. قابل کی قابلیت جب تک کہ اس درجے تک نہ پہنچے، فاعل چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کا فعل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. ایک سخت دیوار ہے اور آپ کو اس کے اندر ایک کیل ٹھوکنا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بہت ہی چھوٹی سی ہتھوڑی ہے جس سے سونار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نقش و نگار بناتے ہیں کسی چیز کے اوپر. اب آپ لیے ہوئے ہیں اور اس سے کھوٹ 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 اپنا کام کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟
یا ہتھوڑی ٹوٹے گی یا آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ کیل قلب کے اندر پیوست ہونے والی نہیں ہے۔ تو جہاں فاعل کی فاعلیت کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، وہاں اس کے پہلے رتبے میں جو ہے وہ قابل کی قابلیت کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم، یہ لیس العلم بالتعلم اشارہ ہے قابل کی قابلیت کی طرف، بل انما ہوا نور، یہ اشارہ ہے فاعل کی فاعلیت کی طرف۔ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت دقیق مطلب ہے یہاں پہ، اور انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا اتنی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عالم مادہ تو پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ جہاں فاعل کی فاعلیت کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ قابل کی قابلیت کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء ہیں، طالب علم جاتے ہیں ان کے پاس 10 دفعہ بات کہتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ حتیٰ اس حدیث عنوان میں بھی یہ بات گزر چکی، جب پہلی دفعہ عنوان گئے تو امام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی قابل کی قابلیت اس درجے تک نہیں پہنچی تھی، ابھی وہ تشنگی میں اس مقام پہ تک نہیں آیا تھا کہ اس طرح سے وہ دھیان سے سنیں۔ لیکن جب چند دن گزرے، امام کی محبت دل میں آ گئی، اب جب آ کے بیٹھے امام کے سامنے دو زانو تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اس لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کسی علم کی ضرورت کو سمجھیں اور اپنے اندر تشنگی کو بڑھائیں یا تشنگی کا احساس کریں، جا کے آپ بیٹھ جائیں۔ 1 گھنٹہ آپ بھی بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ کوئی اور بھی بیٹھے گا، وہ باہر نکلے گا اپنا ظرف پر کر کے نکلے گا، دوسرا کہتے ہیں یار پتہ نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا۔ اینی منہ کہنے والا تو ایک ہی بات کہہ رہا تھا، دونوں کے لیے ہے، فاعل کی فاعلیت تو دونوں کے لیے ایک ہی تھی، لیکن یہاں پہ فرق کہاں پہ آ گیا؟ قابل کی قابلیت میں۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو عالم مادہ ہے، مادہ اس چیز کو کہتے ہیں، اب یہ مادے سے ہم لوگ یہ مادیات کی طرف نہ چلے جائیں، مادہ عقلی اعتبار سے اس شے کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو قبول کرتا ہے، اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کیونکہ عالم یہ جو ممکنات ہیں، اس میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے اندر فاعلیت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو ایک ہے قابل اور ایک ہے فاعل۔ عقلی اعتبار سے مادہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف صلاحیت ہے قبول کرنے کی، بس۔ عالم مادہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا کسی کے اوپر، ہاں لیکن اگر علت اس کے اوپر آ کے اثر انداز ہو، مؤثر اس کے اوپر آ کے اثر انداز ہو، تو وہ اثر کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ یہ عالم مادہ کی خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ جو فلسفی مباحث ہیں، معرفتی مباحث ہیں، وہاں اس کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھیے گا، فی الحال جتنی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے۔ لہٰذا علماء کا، فلاسفہ کا اور اہل معرفت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ چاہے مادہ کسی بھی درجے کے اوپر پہنچ جائے، اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کو پروردگار نے صرف جسم عطا نہیں کیا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی عطا کی ہے، کیونکہ جسم میں صرف قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اثر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور جسم بھی اگر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ بعد معنوی اور بعد روحانی کے اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یہ دل سے کیوں نکل رہی ہے آپ کو؟ یہ زبان سے، یعنی زبان سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ ہے مادی، لیکن اگر اس کے پیچھے وہ بعد تجردی اور بعد معرفتی ہوگی، بعد روحانی ہوگی، تب اس کے اندر اثر آتا ہے۔ اب یہ جو انسان علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، امام کہہ رہے تعلم بھی ہے، لیکن یاد رکھنا تعلم علم نہیں ہے۔ غور کیجیے گا یہاں پہ، پھر تعلم کا کردار یہاں پہ کیا ہے؟ تعلم کیا ہے؟ پھر ضرورت ہے، یعنی بالکل ضرورت ہے۔ تعلم شرط لازم ہے لیکن کافی نہیں ہے، شرط لازم ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ مثال سے بات کی وضاحت کروں، جیسے عقد میں اگر لڑکی کا وکیل صیغہ جاری نہ کرے
اور ادھر والا جو ہے وہ قبل تو کہتا رہے، کیا ہونے والا ہے؟ ہوگا؟ اچھا چلیے اب مسئلے کو پلٹیے، ادھر سے وہ صیغہ جاری کر دے، ادھر سے وہ قبل تو نہ کہے، اس کے قبل تو کہنے کے لیے اس کا صیغہ جاری کرنا شرط لازم ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ ادھر سے اس نے صیغہ جاری کر دیا تو جب تک ادھر سے قبل تو نہیں ہوگا عقد جو ہے وہ منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تعلیم اور تعلم ہے، یہ جو رسمی علوم حوزوی ہیں، یہ ہیں شرط لازم۔ یہ شرط لازم انسان کی روح کو، انسان کی نفس کو اس مقام کے اوپر لے کے جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ قابلیت آ جاتی ہے کہ اب فاعل آ کے اپنا اثر کرے اور اس کے اندر علم لا کے ڈالے۔ تو یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو تم عام طور پہ جو علم حاصل کرتے ہو، یہ جو حوزوی علوم ہے، یہ جو علم حصولی ہے، یہ سب جو تم پڑھ رہے ہو، یہ تمہیں اس مقصد تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں پر آئے ہو۔ تم میرے پاس جو سیکھنے کے لیے آئے ہو، وہ اگر تمہیں پڑھنے سے مل رہا ہوتا تو تم میرے پاس کیوں آتے؟ اتنے سالوں تک تم مالک کے پاس گئے ہو، 95 سال تمہاری ایج ہو رہی ہے، مسئلہ یہی ہوا ہے جہاں پہ تم اٹک گئے تھے۔ کیوں؟ تم نے یہ سوچا کہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا اور قال اقولو کہہ کر ایک دوسرے سے باتوں کو سننا، یہی تمہیں کمال تک پہنچا دے گا۔ جبکہ یہ صرف کیا کام کر رہا تھا؟ یہ جو ہے وہ تمہارے ظرف کو تیار کر رہا تھا، اور اگر عنوان کا ظرف تیار نہ ہوتا تو کبھی بھی عنوان مالک کو چھوڑ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نہیں آتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ظرف تیار ہو گیا تھا، تبھی تو اس نے احساس کیا کہ ظرف تیار ہونے کے باوجود ابھی ہم اس مرحلے پہ نہیں پہنچے جو ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو یہ جو دروس حوزوی ہیں، یہ ہمارے ظرف کو آ کے تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو علماء مثال دیتے ہیں وہ پانی اور آگ کی مثال دیتے ہیں، گرچہ اس پہ آپ مشوش نہ ہوئیے گا، یہ متفقن تقریباً ایک سمجھا سدھرا ہوا فیصلہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ یہاں میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس میں وقت ضائع ہو، کیونکہ ابھی چند مباحث ہیں آپ تک پہنچانا ہے۔ مثال علماء اس طرح سے دیتے ہیں، خوب غور کیجیے گا مثال پہ، کہ اگر آپ نے آگ کے اوپر ایک ظرف میں پانی کو رکھا، کیا کیا؟ آگ کے اوپر ایک ظرف میں آپ نے پانی کو رکھا، دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ آ کے کہتے ہیں آگ نے پانی کو گرم کیا۔ تو تین چیزیں یہاں پر، ایک ہے فاعل، ایک ہے قابل، اور ایک ہے اثر۔ ہماری نظر میں فاعل کون ہے؟ آگ۔ قابل کون ہے؟ پانی۔ تو آگ اثر کر رہی ہے اور پانی اثر کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ علیکم السلام۔ کس اثر کو قبول کر رہا ہے؟ گرمی کو قبول کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک عقلی مسئلہ، اس کو حل کیجئے۔ عقلی مسئلہ یہ، عرف آ کے، عرف کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی دیکھو آگ سے گرمی نکل کے کہاں گئی؟ پانی میں چلی گئی، جبکہ یہ محال عقلی، اصل ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے گرمی ہے صفت، صفت جیسے ہی اپنے موصوف سے ہٹتی ہے وہ عدم ہو جاتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے صفت کا باقی رہنا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں اپنا علم تم کو دے رہا ہوں، کیسے دیں گے آپ؟ کیسے دیں گے؟ بھئی اگر علم آپ کا منتقل ہوگا، ہمارے کیا کہتے ہیں نا، یہ بات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ جو سینہ بہ سینہ باتیں منتقل ہوتی ہیں، اللہ ہی جانے کہ ان کا مدرک کیا ہوتا ہے، اور ان کا اعتبار لوگوں کے درمیان کتابوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ کتاب قبلہ، ہاں یہ مولانا آپ کو بہکائیں گے، پوچھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، ان کے بہکاوے مت جائیے گا، یہ صدری باتیں ہیں۔ اب یہ جو صدری باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں سے سینے سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو اب اگر یہ گرمی آگ کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ پانی میں جا رہی ہے، تو بہرحال ان دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ ہے کہ موصوف صفت ہے، موصوف نہیں ہے، عارض ہے، معروض نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس سے جدا ہوگی کیا ہوگی؟ اس سے پہلے کہ وہ پانی تک پہنچے عدم، تو بھی پانی گرم کیسے ہو گیا بھائی؟
جب یہ آگ کی گرمی منتقل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ پانی گرم کیسے ہوا؟ اب یہاں پہ عوامانہ عقل اس کی تحلیل نہیں کر سکتی، فلسفی اخلاق اس کی تحلیل کرتی ہے کہ بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاً عالم مادہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ صفات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کیا کرے، منتقل کرے۔ ابھی اس کی ذیل میں ایک روایت کی اور تشریح کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مادی شے اپنی کسی صفت کو دوسری مادی شے کی طرف منتقل کرے، بس اتنا وہ کر سکتا ہے کہ ایک مادی شے دوسری مادی شے کی صلاحیت اور ظرفیت کو تیار کرے۔ جب ظرفیت اور صلاحیت تیار ہو جاتی ہے تو پھر عالم عقل سے آ کے وہ صفات اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ مولا حدیث ازواری نے اس کو بہت تشریح کے ساتھ آ کے بیان کیا ہے۔ اگر اس بات کو ہم لوگ غور سے دیکھیں تو اب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اب اس روایت کو بہت غور کریے جو ہم لوگ بہت ہی آسانی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، یہ حضرت نے شرط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ من علمنی حرفا، جس نے بھی مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا کیا بن جاؤں گا، عبد بن جاؤں گا۔ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہاں کوئی مجھے سکھا سکتا ہے، حضرت ایک واقعیت کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے نہ یہ کہ کائنات میں کوئی سکھانے والا نہیں ہے مجھے، اصلا امکان نہیں ہے سکھانے کا، امکان نہیں ہے سکھانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اسی لیے جو رابطہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، اگر اس پہ ہم لوگ آپ غور کریں، نہ استاد سکھاتا ہے نہ شاگرد استاد سے سیکھتا ہے۔ اصلا یہ جو رابطہ ہے حقیقی معنی میں یہ رابطہ ہے ہی نہیں، اس بے معنی صرف استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کی صلاحیت کو اوپر لے کے جائے، ایسے اسٹیج پہ پہنچائے کہ وہ پروردگار کی توجہ اس کی طرف متمرکز ہو جائے۔ اصل معاملہ یہاں پہ آ کے ٹکتا ہے۔ تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم، کیونکہ ہم جس علم کو علم مانتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جسے تم علم مانتے ہو۔ جس چیز کا نام تم نے علم رکھ رکھا ہے وہ ہے یادداشت اور حافظہ، وہ ہے کچھ روابط کا جاننا، علم نہیں ہے۔ کیونکہ علم کیا ہے؟ علم کی حقیقت دوسری روایات میں جو بیان کی گئی، العلم، حقیقت علم کی نور ہے، یہ تو علم نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض علوم کے لیے کہا گیا ہے کہ علم جو ہے وہ ایک دو لبے والی شمشیر ہے۔ یہ کس علم کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ العلم نورون کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ اس پہلے والے مرتبے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف ذریعہ بنتا ہے۔ جب ذریعہ آگے بنتا ہے اور اس کے پیچھے فاعل کی فاعلیت کو نظر میں نہ رکھا جائے تو وہ صحیح بھی کام کر سکتا ہے، غلط بھی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا علم اگر اس مرحلے تک نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ کیوں کوئی فائدہ نہیں؟ یعنی آپ حقیقت میں امام کی نظر میں اس کو علم نہیں کہہ سکتے، اس کو علم کہا ہی نہیں جا سکتا امام کے اعتبار سے۔ ہاں ہمارے اور آپ کے نظر میں کیا ہے؟ ابھی اسی مثال کو آگے بڑھائیے، جیسے پانی ہلکا سا گرم ہوا، آپ نے ہاتھ لگایا اس پہ، کسی نے آپ سے پوچھا بھیا گرم ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں ہوا، واقعاً گرم نہیں ہوا ہے، ہلکا سا تو گرم ہوا ہے نا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، جس پانی کی گرمی کو ہم کہتے ہیں گرم، یہ ابھی اس اندازے تک، اس ڈگری تک نہیں پہنچا ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ صفت پائی جاتی ہو پھر بھی صفت کا انکار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی صفت اس لیول تک نہیں پہنچی ہے جو مد نظر ہے۔ تو عین ممکن ہے علم اصطلاحی موجود ہو، اصطلاحات رٹی ہوئی ہوں، اس کے باوجود بھی سامنے والا آ کے کیا کرے؟ انکار کرے کہ نہیں یہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مراد علم سے کیا ہے؟ وہ علم کہ جس کے اندر سے عبودیت نکلے، اسے آ کے علم کہا جاتا ہے۔ وہ علم مراد ہے یہاں پر کہ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے اتنا زیادہ انسان جھکتا چلا جائے۔ اگر انسان اس کو حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے تکبر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی انانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ وہ علم نہیں حاصل کر رہا ہے کہ جو علم روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ علم ہے۔ حوضے میں آنے کا مقصد اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے، اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے۔
اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے. اس لیے دیکھیں ہمارے اردو میں جو بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں بڑے دقیق ہیں. کہتے ہیں بڑے قابل شخص ہیں. قابل کا مطلب کیا؟ نہیں پڑھے لکھے. ذرا قابل کا ترجمہ کیجیے. قابل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قبول کرنے والا، یعنی با استعداد ہو. استعداد یعنی کچھ ہونا یا نہ ہونا. بھائی استعداد اور صلاحیت کیا ہے؟ یہ تو فعلیت نہیں ہے، یہ تو قوہ ہے. آپ کہیں گے بھائی اس مٹی میں صلاحیت ہے کہ اس کو گول کر دیا جائے. بھائی آپ گھر بنوائیں گے، گھر بنوائیں جائیں گے تو آپ نے ایک لوہے کی چھڑ لا کے ڈالی، آپ کو آگے کہ بھائی اس میں صلاحیت نہیں ہے، چھت کو روک لے. اس میں اس بات کی قابلیت نہیں ہے. اگر آپ اس سے چوڑی لے کے آئیے، اس سے بھاری لے کے آئیے، ہاں کہیں ہاں اس میں قابلیت ہے. قابلیت کا مطلب کیا ہے؟ قابلیت کوئی چیز کو دکھانا نہیں ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے قبول کرنے کی. تو جب کہا جاتا ہے فلاں صاحب بہت قابل ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاں یہ اس اسٹیج پہ ہے کہ ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت، یعنی کوئی معنی نہیں ہے، دیوار نہیں کھڑی کی ہے اس نے اپنے اندر. یعنی اگر علم نور پروردگار کی طرف سے آ کے پرتو افکن ہوگا تو اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو کیا کرے؟ قبول کرے. آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے درمیان جیے، تو کیا سب بن گئے؟ کیا وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا نعوذ باللہ فاعل کی فاعلیت میں کوئی کمی تھی؟ اور فاعل کی فاعلیت میں تو کوئی کمی نہیں تھی. مشکل کدھر سے تھی؟ قابل کی قابلیت میں تھی. اور عیناً یہی چیز حوضے میں بھی ہوتی ہے، عیناً یہی چیز حوضے میں ہوتی ہے. 10 شاگرد ایک استاد کے کلاس میں جاتے ہیں، 10 شاگرد اسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر ابھی ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں، عبد اللہ جوادی عامل حفظہ اللہ، وہ ایک بار قرآن کا مطالعہ کریں، کیا اتنا ہی وہ سمجھیں گے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. علامہ مجلسی کی یہ بات تو میں ہزارہ بار آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ وہ فرماتے میں جتنی بار قرآن پڑھتا ہوں اتنی بار ایک الگ معنی سمجھتا ہوں. کیوں؟ یعنی وہ قابلیت اس درجے کے اوپر پہنچ چکی ہے، وہ قابلیت اس درجے پہ پہنچ چکی ہے. امام اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی قابلیت کو بڑھانے کی کوشش کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک جملے سے انسان ہزاروں باتیں سمجھ جاتا ہے، اور اگر قابلیت نہیں ہے تو ہزاروں جملوں سے بھی ایک صحیح بات نہیں سمجھ پاتا ہے. 2 شاگرد ایک استاد کے کلاس سے اٹھتے ہیں ایک سمجھ کے اور تیاری کے ساتھ اٹھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایسے اٹھ گیا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں میں اس پہ اتنی تاکید کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ، اس سے زیادہ کہ ہم اور آپ سیکھنے کے پیچھے بھاگیں، اپنے آپ کو تیار کرنے کے پیچھے بھگائیں. عین ممکن ہے 50 منٹ کی کلاس میں ہم وہ حاصل کر لیں جو کوئی دوسرا ایک پورے ٹرم میں آ کے حاصل کرتا ہے. اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے مقدمات اتنے ہی سخت ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے شب قدر رکھی ہے. تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ آج سے. ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. کہ مجھ تک آنا ہے تو میں نے ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے رسول. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ رسول خدا کا مہینہ ہے. اور رسول ادھر سے کیا فرما رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی. تو رجب کس کا مہینہ ہے؟ احسنت. یہ سیدھا راستہ ہے کہ پہلے رجب میں ولایت کو سمجھنا، پھر شعبان میں نبوت کو سمجھنا، تب رمضان میں توحید کو سمجھ کے شب قدر میں اپنا مقدر بنا پاؤ گے. کیونکہ شب قدر اہم ہے تو یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے، یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے. ہر چیز کو پروردگار نے اپنی جگہ پہ رکھا ہے، ایسی تھوڑی ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ مولا کائنات کی ایک ہے کفر. شہادت و ولادت کس مہینے میں؟ جمادی الثانی میں ہے نہیں. ہاں اب اس سے متصل کرتے ہیں علماء، اس سے متصل کرتے ہیں کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے قابلیت کی، تب جا کے انسان شب قدر میں آ کے سمجھ پاتا ہے. تبھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللیل ہی فاطمہ. اس شب قدر کو سمجھنے کے لیے یہاں کی شب قدر سے شروع کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی آتا ہے شب قدر میں پورا جو
قرآن بھی سر پہ رکھ کے عبادت کر رہا ہے، پوری جو ہے وہ دعا جوشن کبیر بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیسے حاصل ہو سکتا ہے بھائی؟ اس ظرف کے اندر ابھی اتنی جنگائی تم نے نہیں بنائی کہ پروردگار کچھ عطا کر پائے کرے. تو جتنا زیادہ ہمیں محنت کرنا چاہیے اس ظرف کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی صلاحیت پہ. اس سے زیادہ ہم لوگ محنت کس بات پہ کرتے رہتے؟ کتنا سیکھا. کتنا سیکھا نہیں، کتنے سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق تب آئے گا جب صبر کرنے کی صلاحیت ہو. طالب علم صبر نہیں کر پاتا. اتفاقاً جن لوگوں کی صلاحیت یعنی جو زیادہ تیز طالب علم ہوتے ہیں، باہوش، ان کے اندر صبر اور کم ہوتا ہے. اب جب بھی استاد نے ایک بات بتائی فوراً وہ اس کے آگے پوچھنے لگے. ارے میرے بھائی 2 منٹ آپ رک جائیے، ابھی آگے آئے گی بات. صبر نہیں ہوتا اس سے. اب یہیں پہ اگر وہ صبر کر لے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج نہیں آئی کل آ جائے گی، کل نہیں آئی پرسوں آ جائے گی. تو یہ قابلیت کا مسئلہ بہت اہم ہے. امام جو آ کے ہاتھ رکھ کریں گے لیس العلم بالتعلم. علم تعلم سے نہیں حاصل ہونے والا ہے. علم اگر حاصل ہوگا تو کس سے حاصل ہوگا؟ وہ تو نور پروردگار ہے. پروردگار جسے چاہے دے دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے آپ کو تاریخ میں ایسے واقعات ملیں گے کہ ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پروردگار کی نظر میں وہ انسان کیا بن گیا؟ عالم بن گیا. اور اس کے برعکس 10 سال 20 سال ہزار جو ہے وہ آ کے محنت کی، اس کے باوجود بھی نکلا خدا کا مخالف. کیوں؟ یہ مسئلہ یہی ہے. قابلیت کا آنا یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے لیے انسان اپنے اندر محنت کرے. دیکھیں واقعاً کتنا ہے. کچھ لوگوں نے چپ چاپ، نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کلاس میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہیے، لیکن واقعاً وہ سب سے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہفتے میں 20 دن میں 2 ہفتے میں آ کے استاد ایک بار سوال کرتا ہے، ایک دم دقیق جواب دیتے ہیں. اور ایک طالب علم سے روز سوال کرتے ہیں، پوچھا کچھ جاتا ہے جواب کچھ دیتا ہے. تو یہ سب معیار نہیں ہے. معیار یہ کہ انسان اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہا ہے. اگلا سوال اب جیسی ہے، بھائی اتنا ہی تو تیار کر پائیں گے جتنا پروردگار نے ہمیں ظرف دیا ہے، یا اس سے زیادہ کر پائیں گے؟ پروردگار نے جتنا ہمیں ظرف دیا ہے اتنی ہم اپنے اندر تیاری کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اب اگر مادی معیار ہو، مثال کے طور پر جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی تیاری ہوگی. اب یہاں پہ کچھ آیات اور روایت کی طرف غور کریے کہ نہیں، ایسا نہیں. کتنی صلاحیت دی ہے پروردگار نے انسان کو. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 31 کئی بار آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار نے جناب آدم کو کیا دیا؟ علم آدم الاسماء کلھا. تو یہ اسماء سے مراد یہ تھوڑی کہ جناب آدم کو بیٹھ کے سکھایا دیکھو آدم اس کو کہتے ہیں پیڑ، اس کو کہتے ہیں آسمان، اس کو کہتے ہیں زمین. یہ تو نہیں ہے. اسماء، یہ پوری کائنات اسماء اللہ ہے. پوری کائنات کیا ہے؟ اسماء اللہ ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ادبیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کس مادے سے لیا گیا ہے؟ خوب یا وسم سے لیا گیا یا سمو سے لیا گیا ہے. لیکن اسم نشانی ہوتا ہے اپنے مسمى کے لیے. اسم نشانی ہوتا ہے کس کے لیے؟ اپنے مسمى کے لیے. کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ نشانی ہے اس کے بنانے والے کے لیے. تو پوری کائنات کیا ہے؟ اسماء اللہ ہے. پروردگار نے بھی جناب آدم کو عطا کیا یعنی صلاحیت اور ظرفیت دی ہے تمام اسماء کی. اسی لیے انسان خلیفۃ اللہ ہے. یعنی انسان کے اندر پروردگار نے وہ صلاحیت دی ہے کہ پروردگار کی جتنی صفات ہیں اس کو وہ اپنے اندر اجاگر کر سکتا ہے. اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے 50 سال اور 60 سال اور 80 سال چاہیے. نہیں. تاریخ میں آپ کو ایسے بھی واقعات ملیں گے کہ 14 سال 15 سال 16 سال 20 سال میں انسان اس اسٹیج پر پہنچ گیا جہاں پر باقی انسان 100 سال میں بھی نہیں پہنچ پائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خب لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر یہ انسان اپنی پوری زندگی میں ایک شب قدر کو شب قدر بنا لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری عمر کا راستہ ایک شب میں طے ہوگا. لیکن اس شب کو شب قدر بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی. ایسے ہی تھوڑی وہ شب قدر بن جائے گی. ایسے ہی وہ شب قدر نہیں بن جائے گی. لہٰذا بہت زیادہ اس بات کے اوپر تاکید کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ظرف کی طرف آگے نظر کریں. آغا یہ تو انسان بھی نہیں کرتا،
کہ اگر وہ عطر خرید کے لایا اور کسی دوسرے نے اسے کہا کہ بھائی اچھا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی جو ہے وہ اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیے، تو وہ جائے باورچی خانے سے جو ہے وہ ایک کٹوری اٹھائے، اس میں ڈال کے گئے یہ لیجیے. جتنا مہنگا، جتنا عالی عطر ہوگا اسی کے لحاظ سے وہ جا کے اس کا ظرف بھی ڈھونڈے گا. دنیا ایسے ہی تو دھوکہ دیتی ہے. پیکنگ آپ دیکھیے، پیکنگ کے اوپر کبھی کبھی ہو سکتا ہے اصل پروڈکٹ سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہو، سامنے لگا تھا واہ اس کا مطلب کہ اس میں چیز اچھی ہے، عقل نے اس کے صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو کہ ظرف میں ڈالنے والا حکیم ہو تو ظرف کو دیکھ کے اس کے اندر اس چیز کو رکھے گا. تو ظرف کا تیار کرنا یہ شرط ہے. بغیر ظرف کو تیار کیا آپ جو ہے اس کے اندر علم ڈالنا چاہ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی کبھی اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے. اسی لیے تزکیے کو مقدم کیا گیا کس کے اوپر؟ تعلیم کے اوپر. اور یہاں جو امام کہہ رہے ہیں یہ خود تعلیم جزء تزکیہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ تعلیم خود جزء کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی کوئی الگ الگ چیز نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہاں ایک مرحلہ یہ ہے تزکیہ کریں گے انشاءاللہ جب اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے تو علم تو خود بخود آ ہی جائے گا. نہ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہونے والی نہیں ہیں. یہ تعلیم خود جزء تزکیہ، یعنی اسی تعلیم کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تزکیہ حاصل ہوتا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوگا تو تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ تزکیہ کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے کہ قائم اللیل و صائم النہار آدمی بن جائے. جی قائم اللیل صائم النہار بن سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تزکیہ نہ ہو. بلا تشبیہ خوارج کیا تھے؟ عبادت گزار تھے، عبادت گزار تھے. ایسے ایسے تاریخ میں واقع نقل ہوئے ہیں کہ انسان سن کے تعجب ہوتا ہے اس کو کہ کیسے یہ لوگ انسان تھے. عجیب عجیب خطرناک سے خطرناک واقعات اور غلط کام اور وحشتناک کام کہ مرتکب ہوتے تھے، انجام دیتے تھے، اور اس کے بعد آ کے جو ہے بہت ہی یعنی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر آپس میں یہ ہو جاتا تھا نماز اول وقت ابھی چھوڑو، ابھی اس کو قتل نہ کرو، نماز اول وقت پڑھ لیں. نہیں نماز اول وقت پڑھ لیں، اس کو قتل نہ کرو. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو قتل کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مخالف خیمے کا چاہنے والا ہوتا تھا. یا آج کل بھی آپ کو مل جائیں گے بالکل بلا تشبیہ، بس نام نہیں ہوگا، اس پہ ٹیگ نہیں لگا ہوگا خوارج کا، لیکن کام تو وہی ہوگا، کام سے انسان پہچانتا ہے. انسان آئے اس اینگل کے اوپر توجہ کرے کہ دیکھے کہ اس نے کتنا زیادہ اپنی قابلیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. پروردگار نے کتنی قابلیت دی ہے؟ پروردگار نے پوری کائنات کی قابلیت دی ہے. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم اکبر. اے انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا جرم ہے، ایک تھوڑا سا ایک بس اتنا دو ہاتھ پیر دے دیے تجھے، نہیں، تیرے اندر پوری کائنات موجود ہے. یہ پوری کائنات موجود ہے، الگ الگ اس کی تفسیر ہے، لیکن ایک مناسب تفسیر یہی ہے پوری کائنات تیرے اندر موجود ہے، یعنی پوری کائنات تیرے وجود کے نیچے ہے اور تیرا وجود پوری کائنات کے اوپر ہے. اور تو وہ کائنات کی جو تیرے وجود کے نیچے ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی غلامی کرنے لگتا ہے. دنیا وما فیہا پورا اس کو جمع کر دیا جائے تو واقعاً مومن کی ایک لمحہ زندگی کی برابری نہیں کر سکتا. مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. کعبے کا مقایسہ کر لیجیے آپ دنیا کے ساتھ، کیا نتیجہ نکلے گا. تو پھر سوچئے مومن کا احترام اور مومن کا مقام اور مومن کی جائگہ پروردگار کے نزدیک کتنی عظیم ہوگی. تو پروردگار نے پوری صلاحیت اس کے اندر رکھی. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان صلاحیتوں کو ایک ایک کر کے کیا کرے؟ اجاگر کرے. دوسری آیت سورہ مبارکہ طلاق کی بھی بہت اہم آیت ہے. سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 12. اس میں پروردگار کا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے خلق کیا ہے صرف علم حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے. جو کچھ کائنات میں خلق کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. پروردگار نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمین کو بھی ویسے ہی خلق کیا. یتنزل الامر بینہن.
پروردگار کا امر جو ہے وہ اسی آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے۔ کیوں نازل ہوتا ہے؟ اب یہ تین چیزیں بتائیں پروردگار نے کہ آسمانوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، اور اس کے درمیان جو امر نازل ہو رہا ہے وہ پروردگار کے حکم سے نازل ہو رہا ہے۔ یعنی ایک نتیجہ لیں، یعنی کل ممکنات، نتیجہ یہی تو نکلے گا، آسمان بلندی، زمین پستی، اس بلندی اور پستی کے درمیان امر پروردگار، یتنزل الامر بینہن، کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تم کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ کس چیز کا علم حاصل کرو؟ اب متعلق علم کو بھی بیان کر دیا، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، یعنی علم توحید، علم حاصل کرو، اس لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اب توحید سے پہلے جتنے بھی علوم ہیں سب کیا بن جائیں گے؟ مقدمہ بن جائیں گے علم توحید کے لیے۔ سورہ مبارک ہے زاریات کی آیت نمبر 56 جو مشہور آیت ہے کہ ہم نے خلق کیا کس کو؟ انسانوں اور جنات کو۔ کس لیے خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔ اب وہیں پر روایت ہے کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، تائید کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ حضرت نے آ کے علم کو عبادت کو آگے متفرع کیا کس کے اوپر؟ معرفت اور علم کے اوپر۔ روایت حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اوپر آیت کیا کہہ رہی تھی؟ ما خلقت الجن والانس الا، عبادت کے لیے، حضرت کیا کریں؟ معرفت کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ثقلین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، نہیں ہو سکتا نا، تو حضرت وضاحت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، کیونکہ جب معرفت حاصل ہوگی اسی کے بعد کیا ہوگا؟ تب عبادت ہوگی، جب معرفت حاصل ہو جائے گی تب عبادت ہوگی۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ، جب پروردگار کی عبادت کریں گے، استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سواہ، بہت دقیق روایت ہے، یعنی حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت کہ جس کے پیچھے معرفت نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک۔ یہی شرک ہے، اب چاہے وہ شرک خفی ہو چاہے شرک جلی ہو، لیکن جب عبادت کے پیچھے معرفت ہوتی ہے تو پھر وہ عبادت انسان کو غیر خدا کی عبادت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ اس عبادت کی بات ہو رہی ہے، اس معرفت کی بات ہو رہی ہے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تمام علوم جو بھی ہیں سب مقدمہ ہیں، اور شیطان یہیں پہ آگے بہکانا شروع کرتا ہے کہ بھیا کب تک پڑھیں گے؟ اتنے دن ہو گئے، ابھی بھی تو نماز ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے 4 سال پہلے پڑھ رہے تھے، تو کب تک پڑھیں گے؟ اس کا مطلب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کتنے دن تبلیغ کی تھی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 950 سال۔ اسی کے ذیل میں تفسیر نور الثقلین میں جا کے دیکھیے گا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے، یعنی 50 سے کم تھی تعداد۔ جو سب سے زیادہ روایت میں تعداد ہے وہ کیا ہے؟ 50 سے بھی کم ہے روایت۔ یہ 950 سال محنت کرنے کے بعد کئے لوگ سدھرے؟ 40-50 لوگ سدھرے۔ اور ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ جب پہلی بار ٹرم پورا کر کے تبلیغ پہ جا رہے ہیں تو زیادہ کچھ نہ کریں، بس ایک گاؤں شیعہ ہو جائے کافی ہے، اتنا تو ہو ہی جانا چاہیے، اللہ فائدہ کی جانے کا۔ 2 نتیجے سے لینا چاہ رہا ہوں۔ پہلا نتیجہ، توقعات کو بیلنس کریں، توقعات کو بیلنس کریں۔ 2، جلد بازی نہ کریں۔ اصلا ممکن نہیں، ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جتنا بڑا ہوتا ہے ذیل مقدمہ اتنا ہی اس کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ طولانی ہوتا ہے، طولانی ہوتا ہے۔ 1 دن 2 دن 5 سال 4 سال میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ بار بار یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، بھول جاتا ہوں۔ مقام معظم میں رہبری کی ایک فرمائش ہے، کافی مدت تک کے مدرسے امام میں لگی ہوئی تھی، وہ خیر انہی نے پتہ نہیں کس مصلحت سے اس کو ہٹا دیا، کم سے کم 6 سال تک تو خود میں نے اس کو لگے ہوئے دیکھا ہے۔
لیکن بعید ہے ابھی میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، آپ جلدی سے اس کو مانیں، لیکن انشاءاللہ میں اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے آپ کو دوں گا، کہ اس میں جو کہتے ہیں کہ طالب علم جب حوضے میں آتا ہے، ترجمہ ایک مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں، لیکن بعض اس کے الفاظ ایگزیکٹ یہی ہیں، تو جلد بازی کیوں کرتا ہے؟ کم سے کم اس کو حوضے میں بیٹھ کے 20 سال سے 30 سال پڑھنا چاہیے. جی یہ الفاظ ہیں، 20 سال 30 سال درس میں خون ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا معاشرے میں کیا کرنا ہے. یہاں تو جلد بازی ایسی لگی ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ دوسرا اعتراض ہونے لگتا ہے، ارے قبلہ پڑھتے ہی رہیں گے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ تو قبلہ اگر آپ پڑھنے نہیں آتے تو کون سنبھالتا؟ یعنی خدا کی پوری خدائی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ علی عباس پڑھ کے جائیں تو بس معاشرہ سے ہوتے ہیں، اسی پہ پروردگار بالکل ٹکا ہوا ہے کہ آؤ بھیا جلدی آؤ کسی طرح سے، کیونکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک تو نہیں آؤ گے. یہ خود ایک شرک ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ پروردگار کی ہدایت کا کام اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان آئے بھاگ دوڑ کر کے پڑھائی کر لے. آگا حوضے کی پڑھائی کے لیے اس سے زیادہ کہ خود پڑھائی مہم ہو، اس پڑھائی کے مقدمات اہم ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب چیز ہے حوضوی پڑھائی کے اندر. کیوں؟ کیونکہ حوضوی پڑھائی جو ہے وہ رٹنے پہ نہیں ٹکی ہوئی ہے. یہ عجیب بات ہے، سمجھنے پہ ٹکی ہوئی ہے، اور سمجھنے کے بعد اس سے نیا علم نکالنے کی. خیر انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے بیان کروں گا، اس کو پورا کر دوں. دیکھیے حوضے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہے. ہم لوگ وہ مقصد ہی صحیح سے نہیں آگے بنا پاتے تو پھر کیسے چل پائیں گے آگے. حوضے کا مقصد ہے علم بنانا، جس کو مقام معظم رہبری کی اصطلاح میں کہتے ہیں تولید علم. یہ تھوڑی کہ فلاں نے کہا تو اس کو کاپی پیسٹ کر دیا، اور کاپی پیسٹ تو سب کوئی کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو تحقیقات لکھی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپ بتائیے؟ ایک بات یہاں سے لے لی، دوسری وہاں سے لے لی، تیسری وہاں سے لے لی، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے 10 جلد کتاب ہوتی ہے، اس سے 11ویں جلد نکل آتی ہے، پھر وہ 11 جلد پاس میں رکھ دی جاتی ہیں، اس سے 12ویں جلد نکل آتی ہے. اور معاشرے کا کیا ہوا؟ اور معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس لیے ہم لوگ کے سوالات کا آج تک جواب نہیں مل پا رہا ہے. کیونکہ جواب تب ملے گا جب علم کو ایجاد کیا جائے. علم کہیں اور سے تھوڑی آئے گا. بھئی یہی مقدمات ہیں سب پڑھ کے، اس میں سے آ کے کوئی نیا اس کے اندر ایک گوشہ نکالیں گے. اس کے لیے پہلے وہ مقدمات تو صحیح سے پورے ہونا چاہیے. اور یہ مقدمات علم نہیں ہے، پھر سے تاخیر میں تاکید کر رہا ہوں، امام کی تاکید ہے. لیس العلم بالتعلم، اسے علم نہ سمجھ لینا، یہ ذریعہ ہے، یہ ٹولز ہے. علم تو پروردگار تمہیں دے گا، تب تم علم کی تولید کر پاؤ گے، تب تم آ کے جو علم میں سے نئے گوشے نکال پاؤ گے، تب آ کے تم اسی مقدمات میں سے جاؤ گے، اس انسان کی مشکل کو حل کرو گے جس کی مشکل کو کسی نے حل نہیں کیا ہے. نہیں تو سیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، سیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب تک توجہ پروردگار نہ ہو وہ مرحلہ حاصل ہونے والا نہیں. اور ساری کوشش یہی ہے، ساری کوشش انسان کے یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے علم حاصل کرے. اب چاہے اس کے لیے 5 سال اس کو لگانا پڑے، چاہے اس کے لیے 10 سال لگانا پڑے، چاہے جتنے سال لگانا پڑے. یہ جو ایک بات ہو جاتی ہے نا کہ ارے بھائی آج 4 گھنٹے درس پڑھ لیا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کپڑا جب انسان دھوتا ہے تو جب پہلی بار نچوڑتا ہے تو اس میں سے پانی زیادہ نکلتا ہے، پھر دوبارہ نچوڑتا ہے کم ہو جاتا ہے، تیسری مرتبہ میں، چوتھی مرتبہ میں کہتے ہیں ہاں اب بالکل بس جھٹک کے اس کو پھیلا دو، سوکھ جائے گا. یہ پانی جو ہے اس طرح سے اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، وہ لاسٹ والے مرحلے پہ انسان پہنچا ہوا ہوتا ہے. 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ دیتا ہے، لیکن رات میں جب اس سے کہو کہ بھیا ذرا نچوڑ کو تو بتاؤ کیا نکلے گا اس میں سے، تو کپڑا بھیگ